صبر کی بات ہو رہی ہے اور آپ نے گزشتہ سب عرصے میں وہ ہم سب کا ہی ایک سانجھا دکھ ہے اور احساس بھی ہے، اور امہ کے کانسیپٹ میں بھی یہ سب باتیں جب ہم کر رہے ہیں، اور چلے میں اس کو ایسے کہہ لوں کہ اس وقت ہم ایک ایئر کنڈیشن اسٹوڈیو میں بیٹھے، میں کشن پہ بیٹھا ہوں، آپ صوفے پہ بیٹھے ہیں، ٹھنڈی ہوا بھی آ رہی ہے، سب اچھا ہے. تو دو گھڑی کو ذرا ان کا سوچیں جو زبردست بمباری ہوتی ہے اور ان کی مدد کرنے سے بھی ڈرتا ہی ہے. سارے وسائل جن کے پاس ہیں وہ مصلحتوں کا ہی مسلسل شکار چلے جا رہے ہیں. تو یہ جو جتنی یہ باتیں ہیں، کیا یہ پھر اگر معاف کیجیے گا، کیا یہ ہمیں پھوکی سی لگنی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ ہمارے لیے باتیں کرنا آسان ہے اور عمل پہ آ کے کہیں چوک کر جاتے ہیں؟ یا کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 7 اکتوبر سے تاحال تقریباً 5 ماہ کا عرصہ ہونے کو ہے. فلسطین اور غزہ میں مستقل بمباری کا سلسلہ جاری ہے، اور اس وقت جب ہم پاکستان میں یا دنیا کے کسی بھی خطے میں بیٹھ کر سحری کا لوگ اہتمام کر رہے ہیں، دسترخوان کو سجایا جا رہا ہے، تو میں پورے عالم اسلام کی توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں، بالخصوص پاکستان کے لوگوں کی جو گریجولی ڈی سینسٹائزڈ ہو گئے ہیں، ڈی سینسٹائزیشن کی طرف چلے گئے. اور یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ جب آپ کے پاس احساس زیاں نہ رہے، اللہ، جب دکھ اور تکلیف، جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں، کہ اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف، دکھ، درد یا کوئی پریشانی ہوتی ہے تو پورا وجود اس کے ساتھ شب بیداری کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ اس وقت فیمن اور اسٹاویشن کی وجہ سے، فاقے کی وجہ سے، بھوک اور پیاس کے باعث لوگ ایک طرف تو فاسفورس بامبنگ کی وجہ سے شہید ہو رہے تھے، لیکن اس وقت 12 سے 13 لاکھ افراد غزہ میں یہ بات بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں کہ دے آر ایٹ دا تھریش ہولڈ آف شہادہ، وہ اس وقت شہادہ کو ایمبریس کرنے کے قریب ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر بچے شہید ہو رہے ہیں. یعنی ایک ایسا منظر بھی دیکھنے کو ہے کہ گندے پانی کا جوہر، جہاں ایک چھوٹا بچہ پانی پینے کے لیے جاتا ہے جس کے پیرنٹس شہید ہو چکے ہیں، اور اسنائپرز اس کو ہیڈ کے اندر باقاعدہ جو ہے وہ گولی مارتے ہیں. ایک چھوٹی سی بچی جس کے سبلنگز، جس کے والدین شہید ہو چکے ہیں، جب وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے پانی لینے کے لیے جاتی ہے، کھانا لینے کے لیے جاتی ہے، اسے شہید کر دیا جاتا ہے. مائیں اپنی گودوں کے اندر اپنی بچوں کو بھوک پیاس سے تڑپتا ہوا شہید ہوتا دیکھ رہی ہیں. آئس کریم کے وہ ریفریجریٹرز جن میں بچے آئس کریم خریدنے کے لیے جاتے ہیں، آج ریفریجریٹرز کے اندر بچوں کی لاشوں کو رکھا جا رہا ہے کہ کہیں وہ گل سڑ نہ جائیں، اور اب وہ صورتحال بھی ختم ہو گئی. یعنی تقریباً میں یہ بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں کہ رپورٹڈلی انٹرنیشنل میڈیا میں تو مور دین 30,000 سویلینز کی بات آ رہی ہے، لیکن یہ تعداد تقریباً بلا مبالغہ 1 ملین تک ہے. کیونکہ جب آپ لبنان کے بارڈر سے اور سیریا کے بارڈر سے دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو وہاں سے شہید کرنے کے ساتھ کارپیٹ بامبنگ کے بعد ان کو خان یونس میں اور پھر رفح بارڈر کے اوپر لایا گیا، اور رفح بارڈر کے آپ ایک طرف دیکھیں تو ایجپٹ ہے، دوسری طرف ان کی بیک سائڈ پر میڈیٹرینین سی ہے، اس طرف ان کے پاس اسرائیل نے پوری فینس لگائی ہوئی ہیں. اور جب آپ جارڈن کی طرف جاتے ہیں تو اس وقت ہم مسجد اقصیٰ کو بھولے ہوئے ہیں. یعنی آپ غزہ اور فلسطین کی بات تو کر رہے ہیں، مسجد عمری الکبیر کو شہید کر دیا گیا، تقریباً تمام تر خطے کو فلیٹ کر دیا گیا ہے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، اس کی ریزولوشنز اور اس کے فیصلوں کو رد کر دیا گیا، یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کو ویسٹ بن میں ڈال دیا گیا. اور اس وقت ہمارا عالم یہ ہے کہ برازیل کا صدر وہ بات کر رہا ہے، ساؤتھ افریقہ کے لوگ کیس فائل کر رہے ہیں. اس وقت ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر جتنے بڑے احتجاج ویسٹ کے اندر ہو رہے ہیں، شاید دنیا میں کبھی اس کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا تھا، لیکن پاکستان اور امت مسلمہ کے لوگ ڈی سینسٹائزڈ ہو گئے. آپ دیکھیے کہ ایک ماں اپنے بچے کو کھجور، جس کے پاس دودھ نہیں ہے، ایک انفینٹ ہے، ماں کھجور ایک کپڑے میں لپیٹ کر بچے کو چساتی ہے کہ یہ بچہ مر نہ جائے، اور بالآخر اس کا انتقال ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ ایسے مناظر نور الحسن صاحب دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ باپ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، حالت اضطراری میں گھوڑے کا مردار گوشت اپنے بچوں کو کھلانے پر مجبور ہے. اور اس تمام کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ ویسٹ میں اسلام تیزی سے اس وقت کیوں اسٹڈی کیا جا رہا ہے، کہ جب ایک فیملی ممبر یہ دیکھتا ہے کہ میں اپنا سب کچھ قربان کر کے کیا اتنا صبر کر سکتا ہوں. میں نے ایک لڑکی کا انٹرویو سنا، ایک یورپین لڑکی تھی، اس نے کہا کہ جب میں نے ایک عورت کو اپنے گھر کے ملبے کے ڈھیر پر بیٹھ کر
اللہ کا شکر ادا کرتے دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اس کے پاس جو ایمان ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. اور ایک چھوٹا سا بچہ جس کے والدین شہید ہو گئے، جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، وہ ملبے کے ڈھیر پر بیٹھ کر جب قرآن کی یہ آیت پڑھتا ہے تو مزہ آ جاتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اور جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے لوگوں پر اللہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. اور میں اس میں ایک بات یہ ایڈ کروں کہ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو انٹرنیشنل میڈیا کی خبر یہ ہے کہ گزشتہ رات، رمضان کی پہلی رات، باقاعدہ غزہ میں دوبارہ بمباری ہوئی ہے، اور وہ لوگ جو ایڈ کے منتظر ہیں، ایک طرف ان پر امدادی سامان جب اتارا جاتا ہے تو جب وہ امدادی سامان لینے جاتے ہیں ان پر فائرنگ کی جاتی ہے. اور ایسے دردناک مناظر ہیں کہ چھوٹے چھوٹے سے بچے وہ جب کوئی پیکٹ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکے، زمین پر بکھرا ہوا آٹا، وہ ان آٹے کے ذرات کو اٹھا کر اپنی جیبوں میں بھر رہے ہیں، اور بغیر چھنا ہوا آٹا، جو کیونکہ چھاننے کے لیے ان کے پاس کوئی چھلنی تو نہیں ہے، آٹے میں مٹی لگی ہوئی ہے، اور وہ اس سے ایک مٹھی بھر آٹے سے روٹی پکا کر کھانے پر مجبور ہیں. آج جب آپ سحری کریں اور افطار کے دسترخوان پر طرح طرح کے آپ کے پاس کھانے سجے ہوئے ہوں تو میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس بھوک اور پیاس میں غزہ کے ان مسلمان بچوں کی بھوک اور پیاس کو یاد کریں، ان عورتوں کی، more than 9,000 women. آج یعنی چند دن پہلے عورتوں کا عالمی دن منایا گیا ہے. 9,000 سے زائد خواتین رپورٹڈلی سے فلسطین کے اندر شہید ہوئی ہیں. تو دسترخوان پر فلسطین کے بچوں کو ضرور یاد رکھیے. اب آپ